جب آپ کا ٹینجیبل جس میں بلڈنگس ہیں، بلٹ ہیریٹیج ہے، اس کو جب ہم ریسٹور کرتے ہیں، انٹینجیبل ہیریٹیج جو چھپا ہوا ہے آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لاہور جو ہے ان چند دنیا کی ورلڈ سٹیز میں سے ہے جو ابھی کچھ باقی ہیں۔ تو ابو دا گراؤنڈ ہوگا وہ ویژول ڈسٹریکشن دے گا، کہیں پہ 3 لیول انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں، کہیں پہ 5 لیول جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور تہذیب، تاریخ اور ورثے کا وہ شہر جو صدیوں سے اپنی شان و شوکت کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی گلیاں، دروازے اور جو عمارتیں ہیں وہ ماضی کی شان اور کہانیاں سناتی ہیں۔ اسی تاریخ کو محفوظ رکھنے اور عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ شاہی قلعے کی بحالی ہو، دلی گیٹ کا حسن لوٹانا ہو یا اندرون لاہور کی گلیوں کو نئی زندگی دینا، یہ سب لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے عزم کی علامت ہے۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ لاہور کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کن منصوبوں پر کام چل رہا ہے اور اس شہر بے مثال کو عالمی سیاحتی نقشے پر نمایاں کرنے کے کون کون سے منصوبے چل رہے ہیں۔ اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر جنرل وال سٹی آف لاہور اتھارٹی جناب نجم ثاقب صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ پرانا لاہور لاہوریوں کو لوٹانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی اتھارٹی کی جانب سے؟ کون کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں؟ دیکھیں، لاہور کی ثقافت خالی بلڈنگوں سے نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ناٹ اونلی ٹینجیبل از انٹینجیبل ہیریٹیج۔ جی، جب آپ کا ٹینجیبل جس میں بلڈنگس ہیں، بلٹ ہیریٹیج ہے، اس کو جب ہم ریسٹور کرتے ہیں تو خود بخود انٹینجیبل ہیریٹیج جو چھپا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ منسلک ہوتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو فرسٹ آف آل وٹ دا گورنمنٹ آف پنجاب از ہیلپنگ اس از دی ورکنگ آن دی بلٹ ہیریٹیج، یعنی کہ وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی جا رہی تھی اس کو دوبارہ سے ہم ریسٹور کرتے ہیں۔ ورلڈ سٹی لاہور جو ہے ان چند دنیا کی ورلڈ سٹیز میں سے ہے جو ابھی کچھ باقی ہیں۔ تو لہٰذا دا گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک اسپیشل انیشیٹو کے تحت اس کے اوپر جو والز ہیں اس کے اوپر کام شروع کیا جا رہا ہے کہ والز بھی بنائی جائے۔ آپ کا شیراں والا، پھر آپ کا کشمیری، دلی، پھر لاہوری اینڈ بھاٹی، یہ گیٹ تو موجود تھے اور اکبری تھے، لیکن جو گیٹ مسنگ تھے اس میں ٹکسالی مسنگ تھا، پھر اکبری گیٹ جو منڈی کے ساتھ تھا وہ مسنگ تھا، زکی گیٹ مسنگ تھا، تو یہ وہ گیٹ جو، اور شاہ عالم گیٹ مسنگ تھا۔ تو دا گورنمنٹ اینڈ موچی، تو گورنمنٹ ہیز گیون دی انیشیٹیوس اور ہمیں پش کیا ہے کہ ہم ان گیٹس کو بھی ریسٹور کریں، تاکہ جو ورلڈ سٹی نون فار 12 گیٹس تھے، جب آپ اس کے اوپر موو اراؤنڈ کریں تو آپ کو وال بھی نظر آئے اور 12 گیٹ بھی نظر آئیں۔ سو دیٹ مینس دیٹ یو آر برنگنگ دیٹ built heritage which was there from years and years and centuries which was there should be visible to the young generation as well۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے، جس پہ گورنمنٹ نے بہت ہی ایمفسائز کیا، یہ کہ کسی چیز کے لیے بھی آپ جب کسی کو بلاتے ہیں، کہیں بلاتے ہیں، تو آپ کے پاس اگر پارکنگ نہ ہو تو آپ جائیں گے نہیں۔ جی، اسی طرح وال سٹی کی ثقافت، ہم اندر سے گلیاں، نالیاں، شالیاں ٹھیک کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، تاریں انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہیں، وہ سب ہو جائے گا۔ ٹورزم کے لیے آپ نے تیار تو کر دی، آپ نے ٹورزم ٹریلز بھی بنا دی، لیکن ٹورسٹ گاڑی کہاں کھڑی کرے گا؟ اس لیے سب سے امپورٹنٹ یقیناً نجم صاحب یہ تو بہت درست فرمایا آپ نے، پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، اور ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ مجھے بہت مطلب یہ پرابلم پلازا بنایا جا رہا ہے پارکنگ۔ جی، میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہر میجر گیٹ کے ساتھ ایک انڈر گراؤنڈ، اوپر نہیں، کیونکہ جو ابو دا گراؤنڈ ہوگا وہ ویژول ڈسٹریکشن دے گا۔ سو وی ہیو دا اسپیس، وی آر گوئنگ انڈر گراؤنڈ۔ اب اس میں کہیں پہ 3 لیول انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں، کہیں پہ 5 لیول جا رہے ہیں۔ ٹاپ 2 لیولز میں آپ کے پاس جو ہے وہ شاپس ہوں گی، وہ شاپس جو اس وقت اوپر نظر آ رہی ہیں آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو سرکولر گارڈن بھی نظر نہیں آتا۔ سو لہٰذا کی ٹو کی بیسس پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جن کی دکانیں ہیں ان کو نیچے دکانیں دے دی جائیں گی اور ان کا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوگا۔ اب اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا کہ جب وہاں پہ ان لوگوں کو جو آئیں گے، آپ کے جو ان کے بائرز ہیں، جو ان کے، وہ اپنی گاڑی آرام سے وہاں کھڑی کریں گے، بجائے اس کی کہ سڑک پہ کھڑی کریں۔ بائنگ کرتے ہیں اتنی دیر تک ٹریفک خراب رہتی ہے۔ اور سر یہ منصوبہ کتنی دیر میں؟ یہ میکسیمم 2 ایئرس کا منصوبہ ہے، جس میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ WCLA کے لیے CNW بنا رہی ہے، اس میں سرکولر گارڈن میں، اور شاپس بھی وہ بنا کے دیں گی۔
اس کے بعد ہم ان کو ٹیننٹس کو وہاں پہ لیز پہ وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. یا وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں, اس کی مینٹیننس اینڈ مینجمنٹ WCLA کی پاس ہوگی, ہم اس کو مینٹین کریں گے. اٹ از ہائی اینڈ ہوگی, اس میں آپ کو ٹکٹڈ پارکنگ ہوگی باقاعدہ پراپرلی. اور سڑکیں جو آپ کو اس وقت کنجسٹڈ نظر آتی ہیں سرکولر, وہ آپ کو کہیں گے کہ اٹ از بگر دین مال روڈ. آنسٹ ٹو گاڈ, اگر آپ کبھی سنڈے کی ارلی مارننگ جائیں جی تو آپ کو اندازہ ہو سرکولر روڈ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے پورے سرکولر روڈ پوری ڈرائیو کر کے نکل جاتے ہیں. جو دن میں مسئلہ ہے اس کا صرف اور صرف اس کا ہے وہ بے ہنگم پارکنگ. تو جب آپ کو 2,000-2,500, یہ تو بہت ہی زبردست بات ہوگی کہ پارکنگ کا ایشو دور ہو جائے گا اور صبح سویرے ناشتہ کرنے جائیں اور شام میں کھانے جائیں. لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. ایکچوئل میں جو وال سٹی آف لاہور ہے اس کا ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اس سفر میں, اس جرنی میں سب سے بڑی کامیابی آپ کو کیا لگی؟ دیکھیں, we believe in that socio-economic regeneration of the local community is very important. اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب آپ کو والڈ سٹی کے اندر ٹورزم کی پروموشن ہو رہی ہے. جب ٹورسٹ اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الائڈ بزنسز بہت سارے بنتے ہیں, اور اس الائڈ بزنس ابھی بھی آپ دیکھیں جی, آپ وہاں پہ جاتی ہیں فوڈ اسٹریٹ کی بیک اینڈ پہ جہاں پہ تاج محل حلوہ پوری آلا ہے یا پھجا, دا وے دے آر سیلنگ اٹ, یٹ لاٹ آف پیپل گو دیئر. بٹ جب وہ ایک سنکرونائز مینر میں, ایک پراپر ڈیزائن مینر میں چیزیں ہوں گی تو لوگ جانا پسند کریں گے, وہاں بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے. سو ظاہر ہے اس سے ٹورزم, ان لوکل کی ٹورزم کے علاوہ اکنامک ریجنریشن ہوگی, بزنس بوسٹ ہوگا, اس سے لائٹ اور بھی لوگ پھیلنا شروع. آپ دیکھیں شروع میں جب فوڈ اسٹریٹ بنی تھی تو 5-6 ریسٹورنٹ تھے صرف. کوکرزن سے شروع ہوا, ایک ونگ تھا حویلی کا, اس نے 3 ونگ بنا لیے, اس سے آگے بنتے وہ فورٹ ویو بن گیا, گیٹ کی طرف جاتے بہت چلے گئے. اب آپ کے ادھر سے جا رہے ہیں انداز کی طرف جا رہے ہیں, اس سائڈ پہ پوری لین میں 5-6 اور بن گئے, اور یہ بیک سائڈ پہ پھیلنا شروع ہو گیا. سو دس ایریا از گوئنگ ٹو بی اے بگ ہب, اور یہ کنیکٹ کرے گا پھر بھاٹی تک جائے گا. جو اب ہم ٹریلز بیچ میں بنانے جا رہے ہیں تو لوگوں کو جب واک اراؤنڈ کریں گے دے ول فیل ویری کمفرٹیبل کہ ایک اینڈ سے چلیں دوسرے اینڈ پہ جا نکلیں گے. اور اس کی علاقے کی, ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافت ہے. مثلاً آپ پانی والے تالاب کے پاس جائیں تو اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ لوکلائزڈ ایک ہوا کرتی تھی چوڑیاں بنانے کی, ایک فن تھا, وہ کانچ کی چوڑیاں بنتی ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ جب آپ کا ٹورسٹ وہاں پہ موو کرے گا اس کے سامنے وہ کانچ کی چوڑی باندھی ہوگی تو لیڈیز کہیں گے یار لیٹس بائی سم آف دیم. یو سی, آئی مین دیز آر آل دی کی انیشیٹیوز جس سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کی اکنامک ریجنریشن ہونی چاہیے. آپ وینس جاتی ہیں, وینس میں آپ کو وہاں پہ گلاس انڈسٹری ہے, آپ کے گھر میں 10 چیزیں واز کی پڑی ہوں گلاس کی, لیکن وہاں جب بنتے دیکھیں گے آپ ٹیمپٹیشن ہوگی کہ لیٹ می بائی فیو آف دیز آرٹیفیکٹس اینڈ آئی کین سے کہ جی میں یہاں سے وینس سے لے کر آئی ہوں بیکاز اٹس اے گلاس ہب. سو لائک ویز وین یو گو ان سائڈ وال سٹی اور وہاں پہ بینگلز بنتے ہوئے آپ نے دیکھیں گے تو یو ول بی ٹیمپٹڈ کہ یار میں بھی یہاں سے. سر یہ تو بہت اچھے سارے اقدامات ہیں, گورنمنٹ بھی بڑا سپورٹ کر رہی ہے اور آپ لوگ بڑے اچھے انیشیٹوز لے رہے ہیں. آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بلڈنگز کو ریسٹور کرنا ہی کام نہیں ہے, مطلب ثقافت کو بھی وہ پرانی جو ہے وہ زندہ کرنا ہے, واک ویز بنائے جا رہے ہیں, بہت اچھا ہے. اور میں نے کچھ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو باقاعدہ وہ فیل دی جاتی ہے, وہ ثقافت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ڈومین میں مزید کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیں اس میں مزید ایک چیز ہے, ایک چیز ہوتی ہے بنا دینا, اور ایک اس کا بعد اس سے بڑا کام ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا. وی آر ایکولی ورکنگ آن دیٹ فیکٹر ایز ویل کہ جی یہ بن تو گیا, آگے کیا ہوگا. سو ابھی سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایریا جو WCLA نے انفراسٹرکچر ری ڈیولپمنٹ کی ہے, جیسے رائل ٹریل کا ایریا ہے سارا, تو وہ WCLA خود مینٹین کر رہا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے نہیں کام کروا رہے ہم وہاں پہ. ہم خود صفائی کرتے ہیں, دن میں 2 دفعہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹورسٹ جو ہے وہ جب تک صاف جگہ نہیں ملے گی وہ نہیں جائے گا. آپ کیوں اچھے پوش ایریاز میں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو گیٹ دی انوائرمنٹ از اے کی فیکٹر. آپ مجھے بتا دیے بھلا ایک رچ ہیریٹیج کی جگہ ہو لیکن راستے میں غلاظت پڑی ہوگی تو آپ کبھی جائیں گے نہیں. سو دا کی تھنگ از دیٹ ونس وی از آل ڈن the whole area has to be maintained as well, cleaned as well. Once things have been cleaned and maintained, I tell you, the tourists will be coming there. آپ کا اپنا local tourist بہت ہے, بہت زیادہ ایسے ہی ہے. سر یہ صفائی تو بالکل ضروری ہے. جو سٹاف ہے آپ کا
اس کی ٹریننگ کے لیے ان کے ریفریشر کورسز کے لیے وہ کیا ہم انتظامات ہیں تاکہ وہ بھی بڑے ویلکمنگ ہوں اور بڑا ایک اچھا جیسچر دیں نہ صرف ہمارے بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹورسٹ گائیڈ آر ویری ویل ٹرینڈ. جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹرین لگاتے ہیں بلا جھجک, ہم جس کو بھی چاہیں لگا دیتے ہیں. کبھی الحمدللہ کبھی ہمیں شکایت نہیں آئی. اسی طرح گوتم کے ساتھ مل کے ہم یہ جو ریسٹورینٹس بنا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ دے شوڈ پریزنٹ دا تھنگس ان نائس مینر. کیونکہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو جب تک چیز پریزنٹیڈ ویل پریزنٹیڈ نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے یار کیا کرنا, پیسے بھی دیں. لیکن جو منصوبے شروع کیے ہیں ان کو پھر آگے مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو مقامی کمیونٹی ہے اس کی شمولیت کے حوالے سے کیا اتھارٹی کا دیکھیں اس میں جب تک لوکل کمیونٹی شامل نہیں ہوگی کوئی چیز بھی آپ کی سکسیسفل نہیں ہوتی. میں نے بھلے ایک گھر بنا لیا, اس پہ پیسے خرچ کر لیے, جب تک آپ اس کو خود اونرشپ نہیں لیں گی, آپ اس کو یوزیج اس کو اس طرح نہیں کریں گی جیسے ہونا چاہیے, I tell you that house or a kitchen is not going to work and it's not going to survive. After 1 year it's going to collapse. That's true. So the key thing is like جہاں پہ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ہم جو کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم لوکل کمیونٹی کو بھی آن بورڈ کر رہے ہیں. ہم نے تمام UCs کی جو چیئرمینز ان کو بھی بلا رہے ہیں, ان سے بھی میٹنگز کر رہے ہیں. اپنے پلانز ہم ان سے ڈسکس کر کے ان کے ذریعے کمیونٹی تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی یہ چیزیں آ جائیں. جب وہ ان چیزوں پہ کام شروع ہو جائے گا تو پھر I think that is going to be keynote. And I think this is how ابھی آپ دیکھیں جس ایریا میں یہ گلی سرجن سنگھ اور یہ سارا کچھ ہے, they are successful because of the local community as well. Although کہ کمیونٹی کی طرف سے اتنی زیادہ بھی پارٹیسپیشن نہیں آ رہی جتنی آنی چاہیے جیسے باہر کی دنیا میں ہوتی ہے. ان کو ایک دفعہ بن جائے تو فٹافٹ اپنے ریسٹورینٹ خود چلا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ یار اب ہم لیکن اب وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں جو کورٹ یارڈ ایریا آف وزیر خان ماسک ہے, سو وی ہیو ریسٹورڈ دی شاپس اوور دیئر, سو دیٹ کلچر از کمنگ دیئر. لوگ تھوڑا سا تمیز کے ساتھ چیزیں وغیرہ ڈسپلے کرنی شروع کر دی. تو آئی تھنک وی آر ہوپ فل دیٹ ونس تھنگس ہول پروجیکٹ از کمپلیٹ, دس ہول walled area and its surroundings is going to be main hub for any kind of tourism. زبردست. بہت Thank you so شکریہ much, نجم نجم ثاقب صاحب.